کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس کے شروع ہوتے ہی دل بدلنے لگتے ہیں؟ فضاؤں میں ایک عجیب سی نرمی آ جاتی ہے، مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے اور ہر طرف ایک روحانی کیفیت چھا جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہے رمضان مبارک۔ رمضان صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں، یہ تربیت کا کورس ہے، یہ نفس کو قابو کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے رب سے دوبارہ جڑنے کا موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری صبح بدلتی ہے۔ سحری کا وقت، گہری نیند کا عالم، خاموش گلیاں، اور ایک مومن اپنے بستر سے اٹھتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب زمین خاموش ہوتی ہے اور آسمان سن رہا ہوتا ہے۔ سحری صرف کھانا نہیں، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے کہ آج کا دن اللہ کے لیے گزارنا ہے۔ پھر دن کی شروعات ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس ستاتی ہے، مگر روزدار صبر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے یہ سب برداشت کر رہا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم کھانے پینے سے رک سکتے ہیں تو گناہوں سے بھی رک سکتے ہیں۔ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے غصے کو روک سکتے ہیں، ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے افطار کا لمحہ، غروب آفتاب، اذان کی آواز اور ایک روزے دار کے چہرے پر سکون، کھجور کا ایک دانہ، پانی کا ایک گھونٹ اور دل میں بے شمار شکرانے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعا رد نہیں کی جاتی۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کی اصلی قدر کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ مہینہ ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف تلاوت نہ کریں بلکہ سمجھ کر پڑھیں، سوچیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر رمضان گزر جائے اور ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط نہ ہو تو ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، کسی ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ رمضان ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو روز بھوکے سوتے ہیں۔ اگر ہم افطار کی میز سجاتے ہیں تو ہمیں کسی اور کی خالی پلیٹ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے رہیں تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس رہ جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، چگلی سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، فضول وقت برباد کرنے سے بچیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر غیر ضروری اسکرولنگ کم کریں اور اس وقت کو عبادت میں لگائیں۔ رمضان ہمیں خود پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ رمضان کے آداب بھی ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، سحری میں برکت ہے، روزے دار کا احترام کرنا ضروری ہے، مسجد کا ادب کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے دل کو بھی صاف رکھنا ہے، کسی سے نفرت ہو تو ختم کریں، کسی سے ناراضگی ہو تو معاف کریں۔ یہ مہینہ دلوں کو جوڑنے کا ہے۔ اور پھر آتا ہے رمضان کا سب سے قیمتی حصہ، آخری عشرہ۔ یہ وہ دن ہے جن میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر، ایک ایسی رات جس میں عبادت کا ثواب بے حساب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ شاید یہی وہ رمضان ہو جو ہماری زندگی بدل دے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صبر، شکر، برداشت، قربانی اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت۔ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور خود کو بہتر بنائیں۔ سوچئے، اگر ہم رمضان کے بعد بھی نماز جاری رکھیں، قرآن سے تعلق قائم رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، دوسروں کی مدد کرتے رہیں، تو کیا ہماری زندگی نہیں بدل جائے گی؟ رمضان صرف 30 دن نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہے، ایک نئی سوچ، ایک نئی عادت، ایک نئی زندگی۔ آئیے عہد کریں کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں گے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے
اور اپنے دل کو صاف کریں گے۔ اللہ ہمیں رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔